رمضان میں مستحق کیسے تلاش کریں؟ لوگ اکثر پریشان ہیں کہ خیرات کس مستحق کو دینا چاہیے، مگر لے دے کے رمضان کی آمد کے ساتھ ہی سڑکوں، مسجدوں کے باہر اور گلیوں میں امنڈ آنے والے بھکاریوں کے کوئی اور مستحق ملتا ہی نہیں، یعنی ان کو ڈھونڈنا مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم صدقہ اور خیرات کو سر سے بوجھ کی طرح اتار کر پھینکنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم فاصلے پر کم سے کم وقت میں یہ فرض ادا ہو جائے، یہی کافی ہے۔ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خیرات کسی مستحق کے کام آئے تو کچھ ہمت کیجیے، ان کو ڈھونڈیے اور ذرا شرمندگی سے نظر جھکا کر امداد کا تھیلا پکڑا کر الٹے قدموں لوٹ آئیے۔ مستحق کون ہیں؟ جو نہیں مانگتے مگر پیٹ کاٹتے ہیں، جن کے بچے حسرت سے پکوڑوں سموسوں کو دیکھتے ہیں، جو گھر میں ہمسایوں سے آنے والی خوشبو سے بے چین ہو جاتے ہیں مگر تھوک نکل کر رات والا سالن کھا لیتے ہیں، جن سے مسجد میں پوچھیں کہ کیا حال ہے تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ پہلے حق تو جاننے والوں میں مستحقین کا ہے۔ یقین کریں وہ رشتہ دار جو غریب ہیں مگر آپ سے ان کی بنتی نہیں، ان کی مدد کرنا دوہرے ثواب کا باعث ہوگا۔ پہلا حق رشتہ داروں کا ہے۔ کریم یا اوبر کی بائک کال کریں، جب بندہ آ جائے تو رائڈ کینسل کر دیں اور اس کو راشن کا تھیلا یا نقد خیرات دے دیں۔ جو بندہ پہلی نوکری کے بعد گھر جانے کے بجائے 100 روپے کے لیے بائک پر سواریاں ڈھونڈتا ہے، اس کے بچوں کو آپ کی خیرات ضرور لگے گی۔ اپنے علاقے کے پرائیویٹ اسکولوں سے رابطہ کیجیے۔ یہاں جو بچیاں پڑھاتی ہیں ان میں 10 میں سے 9 کے گھر میں برے حالات ہیں۔ وہ مجبوری میں 4-5 ہزار کی جاب کے لیے سارا دن کام کرتی ہیں۔ ان سفید پوش گھرانوں میں راشن یا نقدی بھیجیے۔ چھوٹی گلیوں میں دکاندار کے پاس جائیے۔ عصر کے بعد آپ کو ضرور کچھ لوگ ملیں گے جو ادھار لیتے ہوں گے، ان کا ادھار چکا دیجیے۔ ہو سکے تو دکاندار سے پوچھ کر کسی لمبے ادھار والے مستحق کو بلا کر اس کا ادھار چکا دیجیے۔ آپ جس مسجد میں آپ نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے علاقے کی چھوٹی مساجد کے امام صاحبان، خادمین، مؤذن کو بھی ماہ رمضان میں یاد کر لیا کریں کہ یہ پورا سال اللہ عز و جل کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور سفید پوش ہوتے ہیں، کسی سے مانگ نہیں سکتے۔ آپ ان کا خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کریں کہ ان کے گھروں میں راشن ہے یا نہیں، دیگر اخراجات کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں۔ عید صرف ہمارے بچوں کے لیے نہیں، ان کے بچوں کے لیے بھی آتی ہے۔ چھوٹے تندوروں پر روٹی لگانے والے، ویٹر اور صفائی والے سب اتنا ہی کماتے ہیں کہ ان کے گھر فاقوں سے بچ سکیں۔ ان کو بھی آپ کی خیرات کی ضرورت ہے۔ ان میں سے اکثر خیرات لینے سے انکار کر دیں گے۔ ان کی ٹھوڑی پکڑ لیجئے، منت کر کے تحفے کے طور پر دے دیجئے۔ مسجدوں میں بوڑھوں کے لباس سے اندازہ ہو جائے گا، نہیں تو جوتوں سے۔ واپس جاتے ہوئے سلام کر کے 1500 کی خیرات تحفتاً ان کو تھما دیجئے۔ وہ بچوں کے لیے ضرور کچھ ایسا لے کر جائیں گے جن کی ان کو ضرورت ہے۔ بازاروں میں ریڑھیوں یا ہاتھوں میں سودا بیچتے ہوئے معمر لوگوں کو دیجئے، مگر ایسے لوگوں کو نہیں جو پینسلیں ہاتھ میں لیے اصل میں بھیک مانگتے ہیں، اور ان کو بس 5-10 دیجئے کہ دینے کا بھرم رہے، مگر جو نہیں مانگ پاتے ان کو دینا بہتر ہے۔ یہ چند باتیں ذہن میں آئی ہیں، باقی آپ خود بھی مزید ایسے طریقوں سے لوگوں کو پہچان سکتے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، مگر وہ اپنے غیرت کے ہاتھوں محنت کے علاوہ کوئی مدد قبول نہیں کرتے۔ ان کو اصرار کر دیجئے، بس نظر نیچی اور لہجہ عاجزانہ، متکبرانہ انداز ہرگز نہ اپنائیں، نہ نمائش کی دل میں خواہش رکھیں۔ بس دل میں ایک خواہش کو مد نظر رکھیں کہ میں اپنے رب عز و جل کی رضا کی خاطر اس کے دیے میں سے دے رہا ہوں، یہ دولت تو ہے ہی اس کی، میرا کیا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم اللہ تعالیٰ کو وہ صدقہ نہایت محبوب ہے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی ایسا صدقہ جس کی خیر اللہ کے سوا کسی کو نہ ہو۔ انشاءاللہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں گے تو ایسا سکون نصیب ہوگا جو آپ کو اپنے اوپر لاکھوں خرچ کر کے بھی نہیں مل سکتا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔